اسی طرح سے نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نافع کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے غلام. ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے بیچ میں سلام پھیرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. کس باب میں؟ ما جاء فی الوتر، وتر کے بارے میں کیا آیا ہے. بخاری حدیث کی کتاب ہے. عمل کس کا ہے؟ صحابی کا. کیسے معاملے میں ہے؟ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے؟ توقیفی ہے. تو وتر کی 3 رکعتوں میں 2 رکعت کے بعد کتنی رکعت بچتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، پھر واپس کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ تو یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ایسے کبھی ایک ساتھ 3 بھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی 2 پر سلام پھیر کے 1 بھی پڑھتے ہیں. تو کوئی آدمی یہاں پوچھ سکتا ہے کہ بیچ میں کیسے سلام؟ ایک نماز میں سلام کیسا بیچ میں آ رہا ہے؟ نماز تو ایک ایسی پوری ہونا چاہیے نا وداؤٹ سلام. ضروری نہیں. دلیل ہمارے پاس کس کی ہے؟ صحابی کی. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہوتے تو بتاتے ہم کو، لیکن وہ خود کر رہے ہیں ایسا. عبادتی صحابی کا عمل دلیل ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے وتر کی سلام پھیرتے تھے اور پھر واپس سے 1 رکعت پڑھتے تھے. ٹوٹل کتنی ہوئی؟ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانے، بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلام پھیرنے کے بعد تو نماز ختم ہو گئی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحابی کے عمل سے تو دلیل مل گئی، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ نماز میں سلام پھیرنے کے باوجود وہ نماز باقی رہے؟ یعنی دیکھیے نماز ختم کیسا ہوتی؟ ہوئی نا وتر ختم، پھر آپ سلام پھیر کے پھر وتر کنٹینیو کر رہے، ایسا ہوتا کیا؟ وتر کی ہاں تو 3 تو ہے، 1 ایک ساتھ، 3 ایک ساتھ، 5 ایک ساتھ اور 7 ایک ساتھ. تو 5 کو توڑ کے پڑھ سکتے ہیں تو کیسا پڑھیں گے؟ 2 1 پڑھ سکتے ہیں. کہاں سے لائے؟ یہ کیلکولیٹر پہ ہوتا، ایسا نہیں ہے. 4 اور 1 کہیں پڑھے یا کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہوں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. میں نے پڑھا ہوں یعنی میں نے پڑھا ہوں، پر پڑھا ہوں کہ نہیں؟ جب تک پڑھے نہیں تب تک کہ پڑھنا نہیں. 4 اور 1 نہیں پڑھ سکتے ہیں، وتر 4 اور 1 نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 اور 1 پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 اس لیے کہ دلیل ہے، ورنہ 1 3 5 اور 7 اور 9 کی بھی روایت ہے. ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ. وہ بعد میں ہم لوگ جب فقہی مسائل میں آئیں گے تب کریں گے، ابھی جلدی اس کو نہیں کریں گے. لیکن میرا سوال اصل میں آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے معلوم نہیں کہ کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ لوگ سلام پھیر دیے تو نماز ختم ہو گئی، پھر واپس سے وہ آپ نماز جاری کر رہے ہو جس کا سلام پھیر دیا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو ایسا جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیسا کرتے؟ وہ لوگ بھی کرتے ہیں ایسا؟ میں تو نہیں دیکھا آج تک. دیکھیے آپ کو بتا، آپ سمجھو، میں کو ہو سکتا ہے سوال بھی سمجھ بھی نہیں ہے آپ لوگ. جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، 20 والوں کو اپن ڈیفالٹ پکڑ کے چلتے ہیں، میجارٹی ٹھیک ہے 20. اور 20 والے اعتراض کرتے ہیں نا یہ اس طرح سے وتر کو 2 1 کر کے پڑھنے پر. یہ کہاں سے لائے نہیں وتر؟
یا تو ایک ساتھ 3 پڑھنا چاہیے, یہ تم توڑ کے کیسا پڑھ رہے؟ تو ہم بولیں گے تراویح آپ لوگ پڑھتے ہو, کتنی رکعت پڑھتے, کیا نیت کرتے, کون سی نماز کی؟ تراویح کی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر نیت کون سی؟ ارے ابھی تراویح تمہاری ختم نہیں ہوئی, نیت کون سی ہے ابھی بھی؟ تو تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ 20. چھوڑ کے پڑھ رہے, توڑ کے پڑھ رہے, جوڑ کے پڑھ رہے, کیسی پڑھ رہے ہیں؟ تو تم جب 2 توڑ کے پڑھ سکتے 20 کو توڑ کے پڑھ رہے, اتنے ٹکڑے کر رہے اس کے, ہم ایک ٹکڑا کریں تو کیا گناہ ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ لاجیکل آرگیومنٹ ہے اس کا, ورنہ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. کوئی آدمی بولتا نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, توڑ کیسے سکتے تم لوگ ایک نماز کو؟ ہم بھی بول رہے صحیح ہے, نہیں توڑ سکتے, تو کتنے ٹکڑے کرے؟ ہم نے 1 کرے, تم نے کتنے کیے؟ 20 کے کتنے کیے؟ 2 رکعت کے 10 ٹکڑے کیے تم نے, اور ہم کو 1 ٹکڑے پہ تم لوگ ڈانٹ رہے ہو کہ 1 ٹکڑا کیسا کیے. ہر مرتبہ تراویح, تو تراویح کی نیت سے تم نے کتنی بار توڑی نماز؟ پڑھ سکتے نا. ارے بولے وہ تو ایک ہی رہتی ہے نا, بولے یہ بھی ایک ہی رہتی ہے. ایسا پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ دیکھیے جو بولتے ہیں تم لوگ صحابی کی بات نہیں مانتے. واقعی جب صحابہ کی بات پیش کی جاتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کون مانتا کون نہیں مانتا. یہ آپ پیش کرو, دیکھیے کتنے سامنے باتیں کیا کیا پیش کرے گا. اور ایسا تھوڑی ہو سکتا, بہت سارے لوگ دلیل کو عقل سے رد کرتے ہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ کسی کے بھی سامنے پیش کرو, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اس کو پہلے پوچھا صحابہ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں. کون لوگ نہیں مانتے رے ذرا بتا؟ یہ اہل حدیث لوگ نہیں مانتے صحابہ کو. اچھا, صحابہ کی بات ماننا چاہیے نا؟ ہاں ماننا. ان کا عمل دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. صحابہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے نا؟ بالکل, قسم سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا بخاری میں نے ایک بات پڑھا کہ وہ 2 اور 1 کر کے نماز پڑھتے تھے. ایسا ہے کیا؟ علماء سے پوچھنا پڑے گا. اور بعض لوگ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی بخاری کی زیارت کیا ہی نہیں, تو بیچارے کو کیا معلوم ہے. اور اگر بتا دیں گے تو بولے گا یہ مصر کی نہیں ہے, ہماری کتاب مصر میں, یہ کون سی تمہاری چھاپی ہوئی, ہم کو نہیں چاہیے. کیا ہے یہ؟ اور ٹائمز آف انڈیا یہ وہ کوئی کیا کوئی بڑے عالم صاحب نے چھاپا ہے اس کو, وہ برابر مان لے گا, انقلاب برابر مان لے گا. لیکن جب کوئی دلیل سامنے آتی ہے, وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے آدمی کیسا بھاگتا اس سے, اور بھاگنے والے کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہاں ہمارے لیے صحابہ بھی دلیل ہیں, صحابی کے عمل سے ہم دلیل لیتے ہیں.